اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم 8ویں جماعت کی اردو کتاب سے سبق جابر بن حیا پڑھیں گے۔ جابر بن حیا دنیا کا پہلا سائنسدان ہے جس نے علمی کیمسٹری میں اہم تجربات کو اہمیت دی۔ یعنی اس جابر بن حیا کو فادر آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو تھا جابر بن حیا جو ہے آج سے تقریباً سینکڑوں سال پہلے یعنی 1818 عیسوی میں کے آس پاس کوفہ میں ایک عطار رہا کرتا تھا۔ یعنی اس کے باپ جو تھا وہ عطار تھا۔ اس عطار کا نام حیا تھا۔ یعنی عطار کا معنی ہے عطر بھیجنے والا۔ اس کے باپ کا نام جو تھا حیا تھا۔ عطر بیچ کر اس کے باپ کی زندگی جو تھی وہ مشکل سے بسر ہوتی تھی، اور اس کا بیٹا ہوا جس کا نام اس نے جابر رکھا۔ بیٹا پیدا ہونے کے بعد باپ کو روزی روٹی کا مسئلہ جو ہے یہ کیسے حل ہوگا، اس کے لیے اس کو فکر لاحق ہوئی۔ پیسے کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرم کرتا رہا، اور ابھی جابر چھوٹا ہی تھا کہ اس کے سر سے اس کا باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ اب اس کی یعنی جابر کی تعلیم تربیت کا سارا بوجھ اس کی ماں پر، غریب ماں پر پڑا، کیونکہ یہ غریب لوگ تھے۔ تو ماں نے اس قسم پرسی کی حالت کو دیکھ کر اپنے بچے کو کوفہ کے شہر میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا، کیونکہ گھر میں اس کو غریبی نے بہت ستایا۔ گھر میں اس کو بچے کی پرورش کرنے کے لیے، تعلیم و تربیت کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تو اس نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کے لیے، اپنے بچے کی پڑھائی کے لیے اپنے بچے کو کوفہ بھیج دیا۔ اور جابر بن حیا کو یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ یعنی جابر بن حیا اپنے رشتہ داروں کے ہاں گیا جو دیہات میں رہتے تھے۔ اس کو دیہات میں کھلی فضا میں رہنے کا موقع مل گیا۔ اگرچہ گاؤں میں اس کو معمولی تعلیم میسر تھی، یعنی گاؤں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ معمولی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے، لیکن جابر بن حیا جو تھا اس کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا مادہ جو تھا وہ کوٹ کے بھرا تھا۔ کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد یعنی کوفہ میں گزارنے کے بعد ان دنوں کوفہ میں علمی ماحول تھا۔ یعنی جابر بن حیا جو تھا رشتہ داروں کے ہاں گیا جو گاؤں میں رہتے تھے، لیکن وہاں تعلیم جو تھا وہ معمولی سطح کی تعلیم تھی، لیکن اس کے اندر مزید تعلیم حاصل کرنے کا مادہ کوٹ کے بھرا تھا۔ تو وہ کوفہ چلی آئی جہاں پر علم کا بہت اچھا ماحول تھا، یعنی علمی ماحول تھا۔ اس مقصد کے لیے جابر نے مدرسے میں داخلہ لیا اور مراجعہ تعلیم حاصل کی۔ جب جابر بن حیا جوان ہوا تو اس کی ماں نے اس کو اپنی ماں کی غربت جو ہے وہ دیکھ نہیں پایا، یعنی اپنی ماں کو غریبی کی حالت میں دیکھنا اس کو گوارا نہیں ہوا۔ تو اس پہ کام کرنے کی دھن سوار ہوئی اور اس نے سونے بنانے کی جو کام ہے اس کو ہاتھ میں لیا، یعنی سونے بنانے کی دھن اس کو سوار ہو گئی۔ اس مقصد کے لیے اس نے مختلف قسم کی دوائیاں معلوم کرنی شروع کی، ساتھ ہی ساتھ مختلف قسم کی دہاتوں کو ان سے جڑی بوٹیاں بنانے کی بھی، یعنی ان جڑی بوٹیوں کو پگھلانے کی اس کوشش میں لگا۔ اس طرح اس نے دھاتوں کی مختلف شکلیں بنائی۔ وہ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربے کرتا رہا۔ کیمیا گری کے ان تجربوں نے اس سے بہت سی چیزیں ایجاد کی۔ یعنی ان تجربوں نے یعنی وہ ہر دن ہر وقت خالی انہی تجربوں میں رہتا تھا، اور ان تجربوں نے اس سے بہت ساری چیزیں دے دی جس سے اس کو بہت فائدہ ہوا۔
اس کوشش نے اس کو بہت مشہور کیا، اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ یہ بات اس وقت کے خلیفہ جو تھے، خلیفہ ہوا مسلمانوں کا بادشاہ جو ہوتا ہے اس وقت ہارون رشید تھا، یہ خبر اس تک پہنچی تو اس نے اس جابر بن حیا کو اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی۔ تو جابر بن حیا اس کے دربار میں پہنچا تو اس کی بڑی قدر ہوئی اور اس سے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔